اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک گناہ گار، ایک کمزور، ایک سیاہ کار کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں۔ اور آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی نادر نایاب کوئی ایسی چیز لاؤں جس سے آپ کی زندگی میں خوشی آ سکے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشی کا بہت بڑا دار و مدار پیسے سے ہے، رزق سے ہے، تنگی سے ہے۔ بے شمار لوگ جو مجھے فون کرتے کہ ہمارے گھر کھانا نہیں ہے، بے شمار لوگ مجھے فون کرتے ہیں پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں ہے، پیسے نہیں، تو میرا دل کٹ جاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ لیکن پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے، ہزاروں اب تو ہو گئے، جو غریب تھے، جو بالکل موٹر سائیکلوں پہ آئے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے ان پہ کرم کیا ہوا، اور مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کا انعام لوگوں میں بانٹتے نظر آتے ہیں۔ تو میرا جو روحانی تصور میں جب آیا نا، میرے پہ ایک اور بڑا اللہ نے احسان کیا۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ شیئر کروں گا، وہ اس کے جو سب سے خوبصورتی کیا ہے کہ رزق اتنا کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جائیں۔ اتنا پیسہ کہ اگر آپ 10 بانٹیں گے 100 آ جائے، 100 بانٹیں گے 1000، 1000 ہے لاکھ، یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز نکال رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے مقابلہ میرا تیرے ساتھ، تو آگے دے میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ ورد جس کو میں حیران ہوں، میرے جب میں تصور میں آیا نا، میرے ساتھ ایک اچھا کام جو اللہ نے کیا۔ جب کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں مجھے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری کوئی قوت نہیں۔ جب اللہ نے مجھے یہ سمجھ، یہ شعور دی، اور مجھے کوئی آزمائش میں نہیں ڈالا، میرے پہ وہ کوئی سختی نہیں لایا کہ میں لوگوں سے پیسے مانگتا۔ جب میں بلا معاوضہ خدمت کا سفر کر گیا تو کچھ لوگ میرے پاس ایسے ہیں کہ آپ بلا معاوضہ کرتے ہیں، تو میرے پاس ایک تحفہ ہے، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں میں بانٹیں۔ میں چاہتا ہوں، میں تلاش میں تھا کسی ایسے بندے کے جو نا جس کو میں دوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ شخص ہے، مجھ میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے، کوئی مجھے چمبل کی دوائی دے جاتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی دے جاتا ہے، کوئی شوگر کی دے جاتا ہے، کوئی وظیفہ مجھے کوئی سانپ کا وظیفہ دے جاتا ہے، کوئی یرکان کا دے جاتا ہے، سارے کوئی اولاد کا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ صرف اور صرف جب میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بانٹتا ہوں، تو اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو دیکھ آؤ۔ میں کہتا ہوں اللہ کس طرح آپ کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، کہ وہ حیران کر دیتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ، کہ وہ کسی کیسٹ کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے، کسی بندے کے ذریعے، کسی لیکچر کے ذریعے۔ میں تو اس کا زندہ مثال ہوں کہ مجھے بڑی اللہ نے گائیڈنس کی۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوتا ہے، اس پہ لے کے جاتے ہیں، چلو مرشد خانے چلیے، اور اولاد یہ وہ، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے مرشد بری سرکار ہے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ظاہری طور پہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی آستانے سے، کسی نہ کسی درگاہ سے، کسی نہ کسی خانقاہ سے جڑا ہوتا تھا، کہ اس کے ساتھ وہ اپنے مریدوں کو بھی لے کے جا رہا تھا، جی میرے دادا مرشد کا، میرے فلاں کا۔ بڑی سرکار پہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میرے شہنشاہ مرزا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ظاہری طور پہ میں کسی نہ کوئی استاد، نہ کچھ استاد، چھوٹے موٹے استاد اللہ تعالیٰ بابا یوسف ضرور تھے، لیکن جو باقاعدہ ہر چیز کرتے ہیں نا، وہ میرا نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کام کیا، کسی نہ کسی اینگل، کسی نہ کسی زاویے سے میرے تو وہ پہنچتا رہا۔ میرے پاس ایک بندہ، ایک بڑا نیک آدمی آتا تھا میرے پاس، ایک دن آیا، 2-3 دفعہ آیا نا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ کی تلاش تھی۔ میں کیسے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہم سارے وہ کرتے ہیں، ہم تیسری نسل سے، ہم اربپتی کھربپتی ہیں۔ میں اس کا نام ہے، ہماری فیکٹریاں ہیں، ہماری بزنس ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم جو بھی بچہ ہمارا جوان ہوتا ہے تو پہلا اس کو یہ کرتے ہیں، اس کو یہ وظیفہ کراتے ہیں۔ ہمارے کسی بڑے نے ہمیں کرایا تھا، ہم نسل در نسل، ہماری عورتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے بندے بھی کرتے ہیں۔ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے، رزق، وہ کہتے ہیں رزق آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین خزانے گلتی ہے، پوشیدہ خزانوں تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا، کہتا ہم بانٹتے، جتنا بانٹتے ڈبل ٹرپل آتا ہے، لیکن شرط کیا کہ ہم وہ وظیفہ ساری زندگی کرتے رہیں۔ چھوٹا سا وظیفہ، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ مجھے وہ کرنے لگا کہ ہمارے یہاں ایک نسل در نسل ایک آیا تھے کہ ہم نہ وہ ہر اپنے جوان بچے کو کراتے ہیں۔ میرے پاس اس لیے آئے تھے، کہتے میرے وہ ڈیزرونگ بچے، وہ بچیاں مجھے دیں جن کی کوئی جو پڑھ نہیں سکتے، تو میں نا آپ کا اس مشن کا حصہ بننا چاہتا ہوں، میں ان کی فیس دوں۔ لیکن اس میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، میں کہا میں کوئی ریکمنڈ نہیں، میں آپ کو نام دیا کروں گا، ان کا ایک پروسیس ہے، سسٹم، وہ اپنے طریقے سے پتہ کراتے ہیں بچہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، یہ فیملی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، پھر وہ ان تک پہنچتے تھے۔ تو وہ ان کا یہ طریقہ تھا، وہ انہوں نے آنا کرنا میرے پاس 2 مہینے بعد آنا کرنا، تو آپ کہنا کہ لو جی دو جی میری لسٹ دیو، میں نے لسٹ بنانی، یا یہ جو بچے ہیں ان کو ساتھ اب کر دیں۔ مجھے ایک دن کہنے، میں اس سے نہیں مانگا، لیکن مجھے خود کہنے کہ بٹ صاحب میں کسی اور کو کہتا تو اس نے میرے سے فوری وظیفہ مانگنا تھا، آپ نے کیوں نہیں مانگا؟ میں کہ اگر اللہ نے دینا ہو تو دے، پھر مجھے کہ میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ یہاں میں ناظرین آپ کے ہاں بھی وہ وظیفہ دوں گا، لیکن اس کا جو آپ نے اس کو فالو ضرور کرنا ہے۔ پیسے کی پھر میں نے جب انہوں نے مجھے وہ وظیفہ دیا، مجھے کہنے لگے کہ ہم جب وظیفہ کرتے ہیں نا، اور ہمارا
دادا نے کیا, ہمارے والد صاحب نے کیا, میں کرتا ہوں, میرے بچے کرتے ہیں, نقصان کیا, نقصان ہوتے ہیں ڈبل پورا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں اللہ کے پیسے, بانٹتے ہیں لوگوں میں رزق, آسمان سے بھی بارش ہوتی ہے, زمین سے زمین اگلتی ہے, دائیں بائیں سجے کھبے, کوئی غلط قدم کرتے پیسے میں ڈوب جاتا ہے, کچھ کام کرتے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو کہتا ہے اربوں پتی چھوٹا لفظ ہے, ہمارے اوپر تو اللہ نے کرموں کی خیر کی ہوئی ہے کہ ہم نا, ہماری پوری امپائر ہے فیملی جو پیسے ہی پیسے ہیں. ہماری فیکٹریاں بھی ہے, پتہ نہیں کتنی اس نے فیکٹریاں مجھے بتائیں کہ ہماری ایک فیکٹری جو ہے وہ اتنا کماتی کہ ہم حیران رہ جاتے, لیکن اس نے ہمارا پوشیدہ راز ہے. میں رزق کا اسم اعظم کہنے لگا آپ کو دوں گا, جو رزق کا, پیسوں کا, دولت کا اسم اعظم ہے, جس نے بھی کیا اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہوئی ہے, اور اس کو اتنا پیسہ ملا ہے کہ نسلوں سے ختم نہیں ہوتا. اور دوسری بات, جب ہم بانٹتے ہیں, بانٹ بانٹ کے تھک جاتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, بیماروں پہ جاتے ہیں, بچیوں کی شادی کراتے ہیں, اور سخاوت خانے کھولے ہوئے ہیں, اور چیریٹی خانے کھولے ہوئے ہیں, ڈسپینسریاں کھولی ہوئی ہیں, بڑے کام کرتا کراتا ہوں, لوگوں کو حج کراتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں کہ ڈریم پورا کرتے ہیں, لیکن میں وظیفہ آپ کو دوں گا. میں نے کہا بالکل جی آپ وظیفہ دیں, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. وہ وظیفہ میں, ناظرین میرے وہ دیکھنے والے جو سفید پوش ہیں, وہ دیکھنے والے جن کو رزق کی تنگی ہے, وہ دیکھنے والے جن کو پیسے کی پرابلم آ رہی ہے, وہ دیکھنے والے, پہلے میں نے سورہ کوثر اور سورہ طلاق والا بتایا تھا, یہ ایک اور وظیفہ ہے, یہ میں نے وہ وظیفہ تو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا, لیکن میں نے ان بزرگوں سے بقاعدہ نا کچھ مجھے ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اجازت لی کہ میں اس کو عوام میں شیئر کر دوں. وہ کہتے شیئر کر دیں. پہلے میں نے نہیں کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں, کسی ویڈیو میں یہ وظیفہ نہیں بتایا تھا, میں اب بتانے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب آپ بتا سکتے ہیں وظیفہ کرنا. کہ آپ نے اس سورہ سبا قرآن پاک میں, جو سورہ سبا اس کی 39ویں آیت, قرآن پاک کی ایک ہر صورت ایک سے بڑھ کر ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 39واں کا یہ آخری حصہ ہے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ہم سکرین پہ بھی دیں گے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورۃ سبا کی 39ویں آیت, 39ویں ایسے بڑی, لیکن اس کا لاسٹ پورشن یہ سکرین پہ بھی آئے گا. اس کو آپ نے ویسے جیسے باہتمام پڑھتے ہیں, 11 دفعہ دروشی پہلے ہے, 11 دفعہ دروشی بعد میں ہے, اس کو 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. جو مجھے بزرگوں نے, وہ جو میرے پاس ایک مخیر سخی ارپتی آتا تھا, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, ان کہتے ہیں سورۃ سبا کی یہ آخری آیت ہے. سورۃ سبا کی 39 آیت, اور اس آیت کا یہ لاسٹ پورشن ہے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ نے کیا کرنا ہے, 11 دفعہ, اور اس میں کہ اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے, اور اللہ ہی بہترین رزق دیتا ہے, وہی ہے جو رزق دیتا ہے. یعنی کہ رب کو اس خیال کے ساتھ پہلے تو آپ نے ماننا ہے کہ رزق پیسہ دولت عزت شہرت سارے انعامات صرف اور صرف رب کا انعام آتا ہے, جس پہ بھی ہو جائے. اگر آپ کا یہ یقین آ گیا, یہ آپ کا ارادہ بن گیا, یہ آپ کی سوچ بن گئی, رب کو آپ نے اس طرح مان لیا, تو پھر آپ پہ ثمرات بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کہ آپ نے رکھنا کہ اللہ میاں رزق کا مالک تو ہے, پرندوں کو, مچھلیوں کو, زمین پہ ہر چیز کو. میں یہاں پہ اکثر لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں نا, جب پرندہ کی اربوں پرندے ہیں, کھربوں پرندے جب اڑتے ہیں, تو اللہ کا سسٹم دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جب وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو وہیں پہ دانہ چگتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا, اگر آپ زمین پہ دیکھیں تو آپ کو کوئی دانہ نظر نہیں آتا, لیکن جب پرندہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا غیبی سسٹم ہے, جہاں بیٹھتا وہاں اللہ اناج کریٹ کر دیتا. اور پھر وہ مچھلی والی بات آپ کو یاد ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں سب کو کھانا کھلاؤں گا, کتنے دن کھانا کھلایا, تو ایک مچھلی یہی کھانا کھا چلی گئی. تو اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ میرا کام ہے, کسی انسان کا اتنا کام. وہ رب جو سب کو, مچھلیوں کو, پرندوں کو, جانوروں کو, ہر چیز کو رزق دیتا ہے. جب آپ یہ یقین کریں گے کہ وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا. سورہ سبا کی 39 آیت, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 1100 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 1100 بار پڑھنا ہے. یا آپ نے, انہوں نے جو مجھے بزرگوں نے بتایا نا, پھر میں نے اس کے بعد میں نے یہ سکرین پہ میں آپ کہہ رہا ہوں, لیکن پہلے ویسے میں نے کہا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلے آپ لوگوں کو جو یتیم بیوہ وصیت دیا کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو پہلے دیا, تو وہ الحمدللہ وہ 99% 100 بڑا 100 کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 بار درود پاک بعد میں, 1100 بار درمیان میں پڑھنی ہے سورہ سبا کی یہ آیت, اور آپ نے 40 دن پورے کرنے. کہتا ہمارے خاندان میں عادت ہے, ہم 40 دن کے 3 چلے کرتے ہیں, 40 دن کے 3 چلے کرتے ہیں. لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا, اس میں میکسیمم لوگوں کو پہلے چلے پہ ثمرات آنے شروع ہو گئے, بہت سارے لوگوں کو دوسرے پہ, اور تیسرے پہ تو 100 بڑا 100 ہو گئے. یعنی کہ آپ نے 40 اور 120 دن کا ہم کہہ سکتے ہیں, 120 دن آپ نے کرنا ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, آپ کا 120 دن ہو گیا. اگر آپ چلے میں کامیاب پہلے میں ہو بھی گئے ہیں, میرا مشورہ کہ آپ نے دوسرا چلہ بھی کرنا ہے, تیسرا چلہ بھی کرنا ہے, کیونکہ لمبا چوڑا کوئی نہیں ہے. پونے 1 گھنٹے سے پہلے آپ کا ہو جاتا, آرام سے آپ کر لیتے. جب آپ کے 120 دن ہو گئے, پھر مجھے بزرگوں نے, جو پتی بزرگ میرے پاس آتے تھے, پیارے آدمی, انہوں نے کہا کہ ساری زندگی 120 بار ڈیلی بھی پڑھنا ہے.
یہ 5 منٹ میں ہو جائے گا. یہ تسبیح یہ ہوا خیر اور رازق کی نا، یہ بات یہ نہیں کہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے. اس کو ساری زندگی معمول بنانا ہے. اگر آپ ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں یہ اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ نا پیسے کا اسم اعظم ہے، دولت کا اسم اعظم ہے. تو میں بھی اس کو دولت کا اسم اعظم کہوں. کہنے لگے یہ دولت کا اسم اعظم ہے. پھر نا دولت اتنی آتی ہے، آسمان سے برستی ہے، زمین سے زمین خزانے اگل دیتی ہے. وہ سر کہنے لگے اس طرح کرتے نا. یہ کئی جگہ میں ایسی بنجر والی میں چیک کرنے کے لیے کہتا بنجر والی تھور والی بیکار زمین لیتا ہے، اس کا بنجر بھی ختم ہو جاتا ہے، تھور بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ناظرین میں نے بھی دیکھا کہ اگر کسی انسان پہ رب کی مہر ہو جائے، راضی رب پہ ہو جائے، قسم سے وہ بیکار جا کے پلازوں میں بیٹھے، وہ اجڑی ہوئی زمینوں میں بیٹھے، باغ جس میں پھل نہیں لگتا وہ پھل لے لے، باغ لے لے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ فیکٹری جس کا کپڑا مشینیں خراب ہوتی ہیں وہ لے مشینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں جس پہ رب کی مہرباں ہو جائے. تو آپ نے پھر میں بولتا ہوں بعد نماز عشاء جمعرات کو شروع کرنا ہے. جمعرات کو شروع کرنا ہے 11 دفعہ دروشی، پہلے 11 دفعہ دروشی، بعد میں درمیان میں ہوا خیر اور رازقین، جو سورہ سبا کی 39ویں آیت کا لاسٹ پورشن اسکرین پہ بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں. یہ آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے. یہ 40 دن کرنا ہے. اکثر تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو مجھے بزرگوں نے کہا تھا کہ 40 دن کے 3 چلے کرنے کو، لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں گھنٹے سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپ نے کرنی ہے. بعد میں آپ نے اس کو روزانہ جن کے چلہ پورا ہونے کے بعد جب رزق کی بارش شروع ہو جائے، زمین سے پیسے بانڈ لگنے شروع ہو جائیں، وراثت میں پیسے آنے شروع ہو جائیں، لوگوں نے دبائے پیسے دینے شروع کر دیں، تو بعد میں بھی آپ نے اس کو 120 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کا ذکر جاری اور ساری رہے. لہٰذا وہ سارے لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، نوکری کا شکار ہے، ان کے لیے یہ رزق کے والے سے، پیسوں کے والے سے، پیسہ اتنا کہ بانٹ کے تھک جائیں، پیسہ اتنا کہ 7 نسلوں سے ختم نہ ہو، پیسہ اتنا جتنا دیں ڈبل ٹرپل اور آنا شروع ہو جائے. تو اللہ کا یہ معجزہ، یہ کرشمہ ضرور دیکھیں، اپنے پیاروں کی لائف کو آسان بنائیں. آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی فیس کے لیے نہ تڑپے، کوئی کرائے کے لیے نہ تڑپے، کوئی بجلی کے بل کے لیے نہ تڑپے، کوئی گیس کے لیے بل کے لیے نہ تڑپے، کوئی اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے نہ ترسے، کوئی بچوں کی شادیوں کے لیے نہ ترسے، کوئی ماں باپ کے لیے پیسے دینے کے لیے نہ ترسے. اس کو اللہ رزق کی بارش کرتا ہے اس پہ. میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا، جس طرح میں باقی ویڈیوز آپ کو پسند آتی تو اس چینل کو بہت آپ دیکھتے ضرور ہیں لیکن اس کو سبسکرائب کم کرتے ہیں. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ویڈیو ٹائم پہ پہنچتی رہے. اور آخر میں پھر بولتا ہوں کہ میرا نمبر ایک ہی ہے 0300435956. یہ میرا نمبر، اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر وہ فراڈ ہے، جھوٹا. آپ سے جو پیسے مانگتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے. اور جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے وہ سیچرڈے کو ملتا ہے، ہفتے والے دن صبح 8 سے 12 کے درمیان. اس سے ٹوکن لیں، پھر اتوار پیر کو میں ملتا ہوں. کوئی بندہ مل سکتا ہے، فری الحمدللہ، کوئی پیسہ نہیں ہے. جس نمبر پہ ٹوکن ملتا ہے ہفتے والے دن، وہ نمبر ہے 032344555289. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور اگر میرے سے کوئی بعض کا فون نہیں اٹھاتا، کوئی پرابلم ٹینشن ہوتی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مصروف ہونے کے بعد کاش میرے پاس کوئی ایسا سسٹم ہو کہ میں ہر بندے کی تسلی کر سکوں، ہر بندے کا فون سن سکوں. لیکن اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے. بے شمار دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.